ذرا سوچئے، ایک دن یہ دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ دولت، یہ شہرت، یہ رتبہ سب ختم ہو جائے گا، جس کے پیچھے ہم ہر وقت بھاگتے رہتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ اصلی کامیابی کیا ہے؟ سوچئے، 32 سال تک ایک شخص نے اپنی ٹیچر سے تعلیم لی جو دنیا کے سب سے بڑے عقل مندوں میں سے تھے، اور جب 32 سال بعد اسی ٹیچر نے پوچھا تم نے مجھ سے کیا سیکھا، تو جواب میں اس اسٹوڈنٹ کے پاس صرف 8 باتیں تھی، صرف 8 باتیں۔ مگر یہ صرف عام باتیں نہیں تھی، یہ 8 باتیں زندگی کو اتنا گہرا اثر دینے والی تھی کہ آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل دے گی، آپ کے جینے کا طریقہ بدل دے۔ ایسی باتیں جو زندگی کے ہر پہلو میں روشنی ڈالے، جو آپ کو دنیا کی ہر دکھ، ہر مشکل میں راستہ دکھائے۔ یہ صبر کا پیغام ہے، یہ شکر کا راز ہے، یہ اصل کامیابی کا نسخہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی کہانی کو سمجھیں گے جو آپ کو سوچنے پہ مجبور کرے گی۔ آپ جانیں گے وہ 8 باتیں جو آپ کو زندگی کا اصلی مطلب سمجھاتی ہے، اور کیسے آپ اپنے ہر دکھ سے نجات پا سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا آج اور کل دونوں بہترین بنے، تو آپ کو یہ ویڈیو ضرور اینڈ تک دیکھنا چاہیے۔ تو چلیے اس علم کے سفر کا آغاز کرتے ہیں ایک ایسی کہانی سے جو صرف کہانی نہیں، آپ کے جینے کا طریقہ بدل سکتی ہے۔ بنا دیری کیے آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ۔ یہ جو واقعہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، یہ ایک شیخ اور اس کے اسٹوڈنٹ کے درمیان کی بات چیت ہے۔ شیخ نے اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ تم نے مجھ سے 32 سال پڑھے ہیں، تو اس پورے 32 سالوں میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟ اسٹوڈنٹ نے کہا میں نے آپ سے 8 باتیں سیکھی ہیں۔ شیخ اس پر حیران ہوئے کہ اتنے سال میں نے تمہیں پڑھایا، تم نے صرف 8 باتیں ہی سیکھی مجھ سے؟ یعنی میرے 32 سالوں کی محنت ویسٹ کر دی تم نے؟ پھر شیخ نے کہا چلو وہ 8 باتیں ہی بتا دو جو تم نے مجھ سے سیکھی ہے۔ اس اسٹوڈنٹ نے بتانا شروع کیا۔ پہلی بات جو اس نے بتائی، میں نے دیکھا کہ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی چیز سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے مال سے، اپنی فیملی سے، اپنا اسٹیٹس سے، لیکن اس کا محبوب، چاہے وہ کسی سے کسی حد تک محبت کرے، لیکن اس کا محبوب اس کے ساتھ قبر میں نہیں جاتا۔ قبر میں انسان کو اکیلے ہی جانا ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے اپنا محبوب اپنے اعمال کو بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ آخرت میں جو ہمارے ساتھ ہوں گے، جو ہمارا ساتھ دیں گے، وہ ہمارے نیک اعمال ہیں۔ دنیا کی کوئی چیز یا کوئی شخص ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ ہمارے دونوں جہان کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے نیک اعمال ہیں، اور ہم نے کس طرح سے زندگی گزاری، اپنی جوانی کہاں خرچ کی، مال حلال کمایا یا حرام کمایا۔ دیکھیں، اپنی فیملی، اپنے بچوں سے تو محبت کرنی ہی ہے، لیکن آپ کو اسی میں اپنے دین اور آخرت کے لیے اپنے اعمال کو بھی جمع کرنا ہے۔ ایسا نہ کریں کہ صرف فیملی اور بچوں میں انوالو ہو کر اپنے آخرت کے لیے کوئی اعمال ہی نہ جمع کر سکے۔ دوسری بات، اسٹوڈنٹ نے اپنے ٹیچر کو یہ بتایا کہ ہر انسان اپنی سب سے قیمتی چیز کو سنبھال کر رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 96 میں دنیا اور اس کی فنا ہونے والی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں انہیں ان کے اعمال کا سب سے بہترین صلہ دیا جائے گا۔ اس لیے اسٹوڈنٹ نے کہا کہ میں نے اپنی قیمتی چیز سے محبت نہیں کی، بلکہ انہیں اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ جو چیز ہم اللہ کے لیے دیتے ہیں وہی اصل میں ہمارے پاس رہتی ہے۔ یعنی دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، چاہے وہ مال و دولت ہو، شان و شوکت ہو، لطف ہو، سب فنا ہو جائے گی۔ اللہ کے پاس جو باقی رہے گا وہ آپ کے اجر ہیں، جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے وہ نیکی باقی رہے گی۔ ہماری اصل منزل اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اس لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے
کہ دنیا کی زینت اور چمک سے چند دنوں کے لیے ہے، لیکن اللہ کے پاس جو ہمارے کمائے ہوئے اجر ہیں وہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔ تیسری بات جو اسٹوڈنٹ نے اپنے شیخ سے کہی وہ یہ تھی کہ میں نے اپنے نفس پر قابو پایا، اپنے ڈیزائرز کو کنٹرول کیا، کیونکہ جو اپنے ڈیزائرز پر قابو پاتا ہے اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ہمارے نفس ہمیں کنٹرول نہ کرے بلکہ ہمارا اپنا کنٹرول اپنی نفس پر ہونا چاہیے۔ لوگ اپنے ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے حرام اور حلال کا فرق بھول جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کا خوف ہمیشہ یاد رکھیں، ہم چاہے کتنی تنہائی میں کیوں نہ ہو، یاد رکھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ چوتھی بات جو اسٹوڈنٹ نے اپنے ٹیچر سے کہی وہ یہ تھی کہ میں نے دنیا کے کسی بھی مال یا شہرت پر اپنی عزت کو ڈیپینڈ نہیں کیا۔ اصل عزت وہ ہے جو اللہ کے تقوی میں ہے۔ جو لوگ اللہ کا خوف رکھتے ہیں وہی اصل عزت دار ہے۔ عزت دینا اور ذلت دینا صرف اللہ کے اختیار میں ہے، انسان صرف کوشش کر سکتا ہے۔ یعنی اس نے کہا کہ تقوی والا بن جاؤں۔ اللہ کی نظر میں عزت دار بننا دنیا کے لوگوں میں عزت دار بننے سے کہیں بہتر ہے، کیونکہ دنیا میں جو عزت دار کی ڈیفینیشن ہے وہ الگ ہی ہے۔ بہت مالدار ہے، جو بہت اونچے پوسٹ پہ ہے، بہت شان والا ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے، چاہے کیوں نہ اس کا کردار کتنا بھی خراب ہو۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، جو اپنے نفس پر قابو رکھے، جو اپنی دنیا کی چیزوں سے دل نہ لگائے، جو اپنی نیکی، اپنے اعمال اچھے کرے، اپنے آخرت کو سنوارنے کی تیاری کرے، وہی اصل عزت دار ہے۔ پانچویں بات جو اسٹوڈنٹ نے شیخ کو بتائی، لوگ اکثر ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، مال کو لے کر یا اسٹیٹس کو لے کر۔ اللہ کا فرمان ہے کہ میں نے ہر کسی کو کچھ نہ کچھ عطا کیا ہے، تو اللہ نے مجھے جتنا دیا ہے، جو دیا ہے، میں اسی پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ حسد کرنا، جلن ہونا یا غرور، ایگو کرنا، یہ دل کی ایسی بیماریاں ہیں جو آپ کو اندر سے بیمار کر دیتی ہے۔ آپ باہر سے بھلے ہی خوش نظر آئیں، لیکن آپ نے تو اپنے دل کو بیمار کر رکھا ہے۔ انسان ہر وقت انہی الجھنوں میں الجھا رہتا ہے کہ اس کے پاس ایسی گاڑی ہے، اس کے پاس اتنی بڑی بلڈنگ ہے، اس کے پاس اتنا زیادہ بینک بیلنس ہے، اتنی کامیابی ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ مجھے بھی چاہیے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انہیں یہ لگے گا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آپ اندر سے خوشی نہیں ہے تو کیا فائدہ ایسی دولت اور ایسی کامیابی کا؟ یہ تو اللہ کے تقسیم کرنے کے فیصلے ہیں، وہ جسے چاہے عطا کرے، جسے چاہے چھین لے۔ تو آپ سوچیں نا کہ ہم کیا اللہ کے فیصلے پہ حسد کرتے ہیں؟ تو پلیز ہمیں اپنی ڈکشنری سے یہ حسد، جلن، ایگو، ان سب چیزوں کو نکال دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عطا کیا ہے اس پر شکر کرنا ہے۔ غرور ہم کس بات کا کریں؟ آخر ہم اس مٹی سے بنے ہیں اور ہمیں اس مٹی میں ہی مل جانا ہے، پھر کیوں ہم کسی کو کمتر سمجھے اور کسی کو بہت اعلیٰ سمجھے؟ یہ تو اللہ کے تقسیم کرنے کے فیصلے ہیں۔ چھٹی بات اس اسٹوڈنٹ نے بتائی کہ لوگ اکثر دنیا کے رزق کے لیے اپنے نفس کو ذلیل کرتے ہیں، لیکن میں نے یہ سیکھا کہ سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اس لیے اپنا نفس ذلیل کر کے حرام مال کمانا ضروری نہیں ہے۔ حلال رزق کے لیے کوشش کیجیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ اکثر لوگ رزق حاصل کرنے کے لیے خود کو ذلیل کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، حرام حلال کا فرق بھول جاتے ہیں۔ لیکن اس پوری دنیا میں جتنے بھی چرند پرند، جتنے بھی جاندار ہیں، وہ اللہ کے ذمے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوشش ہی نہ کریں، کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو، آپ کی محنتوں کو بھی دیکھتے ہیں اور باقی اللہ پہ چھوڑ دے۔ اس نے آج تک ہمیں کھلایا ہے تو آگے بھی کھلائے گا۔ آج تک ایسا کوئی دن نہیں ہوا جس میں ہم خالی پیٹ سوئے ہو۔ ہم تو انسان ہیں، پرندوں کی سوچے، وہ صبح اٹھتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا کہاں سے کھانا ہے، کہاں سے کھانے کو ملے گا۔
لیکن شام میں جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ تو رزق دینے کا وعدہ اللہ کا ہے، آپ حلال کمائیں چاہے تھوڑا ہی کمائیں، حرام کی کمائی کے کروڑوں سے بھی دل کا سکون، خوشحال پریوار نہیں مل سکتا، کیونکہ اس میں کسی کا حق مارا گیا ہوگا، کسی کا دل دکھایا گیا ہوگا، اور سب سے بڑی بات اللہ کی نافرمانی کر کے وہ مال کمایا ہوگا، تو اس میں برکت کیسے ہوگی؟ ان کے کمپیریزن میں وہ لوگ زیادہ خوشحال رہتے ہیں جو تھوڑا کماتے ہیں لیکن حلال طریقے سے کماتے ہیں۔ ساتویں بات اس نے بتائی کہ لوگ اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر دشمنی کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کا فرمان ہے کہ اصل میں ہمارا اصل دشمن شیطان ہے، تو میں نے صرف شیطان کو اپنا دشمن مانا اور کوشش کرتا رہا کہ اس سے بچتا رہوں۔ لوگ ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں، یہاں تک کہ بھائی ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، زمین کو لے کر، جائیداد کو لے کر ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ استغفر اللہ، انسانیت کو مار دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا خلا دشمن صرف شیطان ہے، ہمیں شیطان لڑواتا ہے، ہمیں شیطان کو ہرانا ہے، تو اپنا دشمن ہمیں کبھی بھی کسی دنیا والے کو نہیں ماننا چاہیے۔ ہم سوچتے ہیں نا کہ کسی نے ہمارے ساتھ بہت غلط کیا ہے تو ہمیں اس سے بدلہ لینا ہے، لیکن ہماری کوئی ذات نہیں کہ ہم کسی سے بدلہ لے سکیں۔ ہمیں ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ مان لیجیے کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا بھی ہے تو آپ اسے درگزر کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ معاف کرنے کا آخرت میں کتنا اجر ہے، تو آپ سوچیں گے کہ لوگ آپ کا دل دکھاتے رہے اور آپ اسے درگزر کرتے رہے۔ ہم مومن ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہمارا اللہ بہترین حساب کرنے والا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ کافی ہو جانا چاہیے ہمارے لیے۔ جب اللہ دیکھتا ہے نا تو وہ انصاف بھی کرتا ہے، اللہ بھولتا نہیں۔ آپ بھول جائیں گے کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، لیکن اللہ نہیں بھولے گا۔ دنیا میں لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیں۔ اللہ سے بہتر وکیل یا جج کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو آپ کے حق کا فیصلہ کر سکے۔ آٹھویں بات، جو لاسٹ بات ہے جو اس اسٹوڈنٹ نے اپنے ٹیچر سے کہی، وہ یہ تھی کہ میں نے دیکھا کہ لوگ اپنی اولاد یا اپنی اسکلز پہ اپنی کامیابی کو ڈیپینڈ کرتے ہیں، لیکن اصل کامیابی صرف اللہ پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ رزق دینا اللہ کا کام ہے اور ہمیں صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یا ہر انسان ڈیپینڈنٹ ہے، کوئی اپنے مال پہ، کوئی اپنے اولاد پہ۔ ہماری مینٹلٹی یہ ہوتی ہے نا کہ بڑھاپے میں ہماری اولاد ہمیں کھلائے گی، ہمارا سہارا بنے گی، لیکن فیوچر کس نے دیکھا ہے، کس کی اولاد کیسی نکلے، یہ بس اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا ٹیلنٹ، ہمارے اولاد یہ صرف ایک ذریعہ ہے، رزق عطا کرنے کا ذمہ تو اللہ کا ہے۔ تو یہ تھی وہ 8 باتیں جو اس اسٹوڈنٹ نے اپنے ٹیچر سے سیکھی تھی، اور انہی باتوں میں اصل زندگی کی کامیابی چھپی ہے۔ اگر ہم ان پر عمل کرنے لگے تو ہماری زندگی میں سکون اور خوشی ضرور ہوگی انشاءاللہ۔ آج سے ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم اصل کامیابی کو پہچانیں گے اور دونوں جہان کی کامیابی کو حاصل کریں گے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور اپنی رحمت سے نوازے۔ جزاک اللہ خیر فار واچنگ مائی ویڈیو۔ آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک کریں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور ضروری ٹاپک پر بات کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔